الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں بھائیوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جنت میں جانے کے لیے یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا. کیا کام؟ آپ نے فرمایا کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو. جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو کہ ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوں، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہی پسند کیا کرو. اگر اس طرح کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے. اب یہ جو الفاظ ہیں بالکل چھوٹے سے الفاظ، چھوٹا سا ایک جملہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. بلکہ یوں ہم سمجھیں کہ پورا کا پورا دین اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور یہ ایسی حدیث ہے، ایسی بات ہے کہ اگر ہم صرف اسی حدیث کو لے تو شاید ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اس کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے. شاید لاکھوں میں کروڑوں میں ایک
ساتھی ہو جس کا اس حدیث پر عمل ہو، ورنہ مجھے تو نہیں کہ ملا، خود اپنی میرے سمیت ہمارے اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ میں کل سے یہی سوچ رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اب ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی دھوکہ نہ دے، ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس حدیث کے تحت پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی دکھ نہ دے، اپنی ذات کے لیے تو ہم چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے، تو پھر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ محدثین نے تعویل کی ہے کہ کامل مسلمان نہیں ہے، مکمل کامل مومن مسلمان جو کا وہ ہم نہیں ہے، لیکن ظاہر جو الفاظ ہے حدیث پاک کے، اس کو جب دیکھا جائے، الفاظ کو دیکھا جائے تو ہمیں سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تھپڑ نہ مارے، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہ کرے، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں رشوت نہ دینی پڑے، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ دودھ غلط ملے تو بالکل خالص، اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ہو، خالص دودھ ملے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم پھل فروٹ لینے جائیں تو بالکل صحیح اس میں کوئی عیب نہ ہو، غلط پڑا ہوا نہ ہو۔ یہ ہم غور کرتے جائیں معاشرے کے اندر۔ یہ مختصر میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ ہم صبح سے اٹھتے ہیں شام تک، سونے کے وقت تک گاڑی ہم نے گھر میں دھونی ہے، اس کا پانی دوسرے گھروں کی طرف جا رہا، دوسرے آس پاس کے گھر ان کو تکلیف پہنچے۔ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کسی اور کا پانی ہمارے گھر کے سامنے پڑا ہو۔ یہ ہم غور کرتے جائیں۔ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ ہم بچے میں آئے تو ہم ڈیوٹی کے اور ڈیوٹی رکھتے۔ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے کپڑوں پر پانی پھینک دے، کسی کو ہم نے کیلا دیا، ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ وہ اس کا چھڑکا ایسے راستے پر پھینک دے، کیونکہ کسی کا پاؤں آ گیا، پیر آ گیا تو پھسل جائے گا، اس کا بازو، اس کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے۔ پھر جب تک وہ بیچارہ بستر پر پڑا رہے گا 4-5 مہینے 6 مہینے ٹانگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے بدوانی دیتا رہے گا۔ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کسی چیز کی ہمارے سامان میں ملاوٹ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اب اس حدیث کے تحت ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی پیش آئیں جیسے ہم اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں۔ پنکچر لگوانے گئے، اس کو کہا کہ بھائی میں نے یہاں سے وہ نیا ٹائر ٹیپ ڈلوائی، اس میں ہوا کم ہوگی، دیکھ لو کوئی پنکچر تو نہیں ہے۔ ہم الگ سے بیٹھ گئے جیسے بیٹھ جاتے ہیں عام۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، خود میرے ساتھ بھی پیش آیا، میں نمبر پر بیٹھ کر بتا رہا ہوں، کوئی پنکچر نہیں تھا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہوتی ہے، 1 2 3 پنکچر خود وہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ایسے معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کرتے۔ ایسا معاشرہ ہمیشہ زوال کی طرف جائے گا۔ آج
हमारा ये मेयार जो है बदल चुका है। हमें कोई कपड़े देता है, खासतौर रमजान के महीने में सरकार खैरात सदकात और खैरात लोग करते हैं, मुसलमान भाई करते हैं, लेकिन उनमें ऐसी चीजें देंगे, ऐसे कपड़े देंगे कि एक दो दफा धोने के बाद पता नहीं चलता कि उनका क्या रंग था, हमारे साथ ऐसे पेश आता है। अब देखिए प्यारे हबीब में क्या फरमा रहे हैं, अपने सहाबा की क्या तरबियत फरमा रहे हैं कि देखो जो अपनी जात के लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी वही पसंद किया करो। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल अपने खादिम को भेजते हैं कि जाओ जाकर घोड़ा पसंद करो और रेट भी मुकर्रर तय करो, फिर उसके बाद मुझे बताना। खादिम जाता है, घोड़ा देखता है, रेट तय करता है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं आपसे 3000 दिरहम आकर अपने मालिक को बताता है कि आओ आकर देख लो, मैंने एक घोड़ा पसंद किया, ये उसका रेट मुकर्रर हो गया। मालिक जरीर बिन अब्दुल्लाह सहाबी रसूल जाते हैं, जाकर देखते हैं और घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, थोड़ा सा घोड़े को चेक करते हैं, उसके ऊपर बैठ कर उसको चलाकर भगाकर, तो घोड़े सवार थे। तो फरमाते हैं कि भाई अगर मैं 3000 की बजाय आपको 4000 दूं तो घोड़े का जो मालिक था उसको मिरास में मिला था, उसका कोई तजुर्बे का नहीं था, उसको जो घोड़ों की पहचान नहीं थी, ना वो घोड़ सवार था, शाह सवार था। तो जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमा रहे कि भाई ये तो 4000 का मुझे लगता है। घोड़े के मालिक ने ये कहा कि आप 4000 देना चाहते हैं तो 4000 दे दो। फिर फरमाया कि नहीं भाई ये 5000 का मुझे लगता है, 6000 का लगता है, 7000 का लगता है, 8000 का लगता है, मैं सर लेकर रहा हूं। मालिक ने कहा कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो सहाबी रसूल प्यारे हबीब के तरबियत याफ्ता थे। कहा भाई नहीं, आपके घोड़े की कीमत 8000 दिरहम है, 7000 या 8000 दिरहम, 3000 नहीं जो आपने इसकी कीमत बताई थी। खादिम ने कहा कि हजरत, मालिक से कहते हैं, जरीर बिन अब्दुल्लाह से कहते हैं कि ये आपने क्या किया? वो 3000 में दे रहा था, आप 4000 चलिए 5000 7 8000 आपने उसका रेट लगाया। अल्फाज हमें ज़हन में रखने चाहिए, दिल पर मुनक्कस करें। वो फरमाते हैं मैंने बायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की है जब मैं इस्लाम लाया था। 3 चीजों पर बैअत की। नंबर 1 अला इकामिस सलाह, नमाज को कायम करेगा, नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह हमें भी पक्का नमाज भी बुलाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ जुम्मे के जुम्मे यहाँ पर हम मस्जिद में दिखाई दें, 5 वक्त का नमाजी बनाए अल्लाह ताला। ये मुसलमान की पहचान। नबी के जमाने में मुनाफिक भी जमात से पीछे नहीं रहते थे, इसलिए कि जो जमात से पीछे रहता था निशानी होती थी कि वो मुनाफिक है, तो वो अपना कुछ बातें थे कि कहीं वो मुसलमान मुनाफिक ना कह दे, इसलिए फिर मजबूरन वो जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। जमात के साथ नमाज नहीं, जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। आज हमारी सफे भी देख लें, रमजान में क्या होता है और आगे पीछे महीने दिन में क्या होता है, और हमारी जुबान का नारा होता है हम आशिक के रसूल है, ये है वो है। हकीकी मुसलमान बने, हकीकी आशिक के रसूल बने। इश्क किसे कहते हैं कि जो सब के अंदर से जलाकर राख कर दे। सिर्फ इसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की आजमत हो, उतार हो, करना मर्दानी हो। जमाना रूठता है, रूठ जाए, हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हमें तो अपने मौला की परवाह, प्यारे रसूल की परवाह है कि हमसे ये नाराज ना हो जाए। दुनिया से मैं क्या फिक्र, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। तो फरमाते हैं कि मैंने 3 चीजों पर बयात की। 1 नमाज को कायम करने पर बयात की,
اور دوسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ کہ ہمیشہ زکات ادا کیا کرے گا. اور فرمایا تیسری چیز وَالْمُسْلِمِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤں گا, ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤں گا, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا. یہ صحابہ کی پہچان تھی, صحابہ کی تربیت تھی. خیر الناس من ينفع الناس, آپ کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں, خیر خواہی کے ساتھ پیش آتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے الدین النصیحۃ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. ان دو لفظ ہے الدین النصیحہ, ان دونوں کے اوپر الف لام ہے. عربی گرامر جو کہ ہے اس کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. اگر ہمارے اندر خیر خواہی ہے تو دین ہے, ہم دیندار ہیں. اگر ہمارے اندر خیر خواہی نہیں بدخواہی ہے تو پھر ہم دیندار بھی نہیں, پھر ہم بددین ہیں. اس لیے ہمارے دل میں خیر خواہی ہو. پڑوسی کے بارے میں آتا ہے, آپ نے فرمایا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اگرچہ میں غیر مسلم ہو, مسلمان نہیں بھی ہے پھر بھی اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آؤ. اب دیکھیں غیر مسلم اور مسلمان کہا. ایک آدمی ایک دکان پر گیا, کپڑا لینے گیا, کپڑا پسند کیا, دکاندار جو تھا, دکان کا مالک جو تھا جو کپڑا بیچ رہا تھا, اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ ایسے کرو, یہی کپڑا آپ کو کسی قیمت میں وہ جو دکاندار بیٹھا اس سے جا کر لے لو, اس سے آپ کو یہی کپڑا مل جائے گا. اب کسٹمر یہ کہتا نہیں میں نے آپ سے لینا, وہ اگر منتیں کر رہا, دکاندار کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ اس سے لے لو, وہ سے نہ لو. آج ایسی مثال ملے, بلکہ وہ باہر لڑکے کھڑے ہوتے تھے, ان کو کھینچ رہے تھے کسٹمر کو, بات کو, لوگوں کو آؤ ہماری طرف آؤ, ہماری طرف آؤ. یہاں دکاندار بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے پاس جاؤ, یہی کپڑا آپ کو اسی ریٹ میں اسی قیمت میں آپ کو ملے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے, تم مجھے اس کے پاس کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس میری دکانداری چلتی رہے. دکاندار نے آگے سے یہ کہا کہ بھائی صبح سے لے کر اب تک میرے پاس کافی گاہک خریدار ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس اب مجھے اتنا منافع حاصل ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا وہ آسانی کے ساتھ گزر بسر کر سکتا ہوں. وہ تو بیچارہ اس کے پاس صبح سے لے کر اب تک ایک بھی گاہک نہیں آیا, اس لیے جا کر اس سے لے کر. یہ مسلمانوں کی پہچان تھی. آج ہم لینے جائیں تو کیا ہوتا ہے, یہی پھل فروٹ اگر لینے چلے جائے جس کے اوپر کوئی داغ ہو کے اوپر وہ اسٹیکر سا لگا دیتے ہیں تاکہ نظر ہی نہ آئے. یہ دھوکہ, مسلمان ہی دھوکہ دیتا, مسلمان اور دھوکہ دے, ہاں ایسے نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں یہ الفاظ اگرچہ یہ سخت ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں, ہم نام کے مسلمان ہیں, حقیقت نہیں ہے. ہمیں اس چیز پر تعلیمات نبوی جو ہے, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں. رسول اللہ علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے, چونکہ جب دیکھا تو اس نے آواز لگا دی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, کیا چونکہ اپنے اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر روئے نہ ڈالے بے سمجھی میں, ان کو پتہ نہ چلے. چھوٹی چھوٹی چونکی ہوتی کیڑیاں, ان کو محفوظ نہ, ان کو پتہ نہ چلے تو تمہیں روئے نہ ڈالے. اللہ نے ان کو طاقت دی تھی, طاقت ہوا میں ان کو لے کر اڑتا تھا, پورا بستر ہوتا تھا, ہوا ان کے تابع تھی, پرندے ان کے تابع تھے, کئی پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے, اس پرندے کی کیا بولی ہے, یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے, یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے ان کو نوازا.
اب دیکھیں ایک چھوٹی سی چیونٹی کیڑی دوسری چیونٹیوں پر خیر خواہی ہمدردی کر رہی کہ کہیں تمہیں وہ رون کر نہ رکھ دے، مر نہ جاؤ۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پوری سورت کا نام ہی اللہ نے نام رکھ دیا، نام کہتی چیونٹی کو۔ ہمیں چیونٹی سے سمجھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے چیونٹی کہاں، اور ہم انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو حضرت انسان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، فرشتوں کو مسجود بنا دی، فرشتے اس کے لیے سجدہ کرنے والے حضرت انسان کے لیے یہ مسجود اور آدم علیہ السلام۔ تو جب یہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام اس حضرت انسان کا ہے۔ اور اگر کسی کی بے عزتی کرے گا، کسی کو رسوا کرے گا، کسی کو ذلیل کرے گا، کسی کو گالیاں دے گا، بے عزتی کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ سورہ 3 کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کے الفاظ سورہ 3 کے، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے نچلے حصے میں طبقے میں ڈالیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں انسان بننا چاہیے، خیر خواہی ہمارے دلوں میں ہو، ہمدردی ہمارے دلوں میں ہو۔ صحابہ کی زندگیوں کو کہ وہ کیسے پیش آتے تھے، ہمارے دلوں میں ہمدردی ہو، ہمارے دلوں میں حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، لمبی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے آپس میں بھائی ہو۔ ہم یہ رشتہ بھی بھلا بیٹھے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سارے کے سارے تم کا جیسا دن واحد ایک جسم کی طرح ہو، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے، کانٹا چبھ جائے، ہاتھ پر کانٹا چبھ جائے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہو، اگر دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی مسلمان کو دکھ پہنچے تو تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کی تکلیف تمہیں بھی پہنچنی چاہیے۔ آج جگہ جگہ لوگوں کو بے عزت کر دیا جاتا ہے، زمین رسوا کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میرا آنا جانا ہوتا ہے بڑے بڑے معاملے جو ہمارے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کم از کم اس اسلامی نام کا ہم اس کی ہم لاج رکھتے ہیں، ہم صحیح معنی میں پاکستان بنے، اللہ نے یہ کیسا عظیم ملک وطن عطا فرمایا ہے، اسلامی مسلمان پاکستان ہم بنے، ہمارے دل میں صحیح معنی میں اسلام ہو کہ ہمارے کسی ایک عمل سے کسی کو دکھ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی مسلمان بیچارہ پریشان ہے تو ہمیں اس کی تکلیف کرنی چاہیے۔ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ مسلمان کی پہچان قرآن مجید میں بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کو وہ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خود بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا نہ مر جائے۔ فَأُولَٰئِکَ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لعنت سے، حرص سے بچا لیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب۔ آج ہمارے دلوں میں حرص ہے، لعنت ہے کہ بس میں مالدار بن جاؤں، میرا گھر بن جائے، میری اولاد سنور جائے، میرا گھر بار سنور جائے، باقیوں کو مجھے کیا۔ اسلام میں یہ تعلیم نہیں دیتا، اسلام میں تعلیم یہ دیتا ہے خود بھوکے ہو، تمہارے پاس کچھ آ جائے تو دوسروں کا خیال کرو،
یہ قرآن کے الفاظ کہ جو دوسروں کو اپنے اوپر اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ بھوک بہت لگی. شروع میں بڑی بھوکا تھی. ایک آدمی نے یہ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک بہت لگی ہوئی. قربان جائے جو جہانوں کے مالک جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا دیا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے گھروں میں اپنے گھروں میں پتا کرتے ہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا, حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا تھا ایک ریوڑ کے بکنوں کے سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا دیتے تھے, تقسیم کر دیتے تھے, اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ایک دن کھاؤ ایک دن بھوکا رہو, تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں, اور جب بھوک ہو تو پھر مجھے احساس بھی ہو دوسروں کا. آج یہی ہم دوسروں کے پاس چلے جائیں, باقیوں کے پاس چلے جائیں, 5,000 6,000 ظالموں کی فیس ہو, غریب آدمی کی طرح کیا کرے. ایک آدمی مجھے پرسوں یہ پتا چلا, غریب ہے, کینسر کا مریض ہے, لیکن اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں. ہمارے وطن عزیز اور کیا سے کیا ہوئے جا رہا. میں یہ کسی پر بھی تنقید نہیں کر رہا, لیکن ہمیں ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے, اپنے پڑوسیوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارے لیے یہ حق ہے شریعت کی طرف سے. آپ نے گھروں میں پتا کرایا کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں, پھر آپ نے صحابہ سے کرنا. ایک انصاری صاحب نے یہ کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اس آدمی کو, صحابی کو. بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, اس کا جتنا بھی تواضع ہو خاطرداری کرو. وہ گھر میں دیکھتے ہیں صرف ایک فرد کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں, وہ بھی صرف بچوں کے لیے رکھا ہوا. اپنے شوہر کو بتاتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا وہ بھی بچوں کے لیے ہے. صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سلا دو, بہلا دو, ان کو پہنا کر سلا دو. ایک صحابی رسول مہمان رسول کے سامنے وہ کھانا رکھ دے, اور جب وہ کھانا شروع کرنے لگے تو اٹھنے کے بہانے سے چراغ جو جل رہا ہے اس چراغ کو بجھا دو. یہ صحابہ کی زندگی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر کیا خیر الناس من ينفع الناس, بہترین لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صحابہ کی یہ تربیت ہے. یہ قرآن مجید کا نچوڑ اور احادیث مبارکہ کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے آپ کے سامنے شروع میں حدیث پڑھی, آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. میرا ایک دوست یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں, مجھے وہ عرض کرنے لگے حالانکہ بازار اگر ان کی شکل کو دیکھا جائے تو ہمیں کوئی بھی بات کرا نظر نہیں آئیں گے, کوئی گاڑی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن دل بھی دیکھے نا, دل میں کیا ہے, لوگوں کو کیا احساس ہے. وہ فرما رہے تھے کہ حادثہ میرا دل کرتا ہے کہ میں پنکھا چھوڑ کر کھڑا ہوا کروں تاکہ دوسرے ہمارے بھائی جو ہیں وہ پنکھے کے نیچے کھڑے ہوں. میں نے اس وقت دل میں سوچا کہ دیکھیں یہ کیا کرے, اور میں خود اپنے گریبان میں جھانکا کہ ہمارا رویہ کیا دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے, ہم کیسے دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بس ہمارا گھر بن جائے, ہماری سب کچھ ہمارا ہو جائے, باقی باہر ہو جائے. میرے بھائیوں, اسلام نے یہ تعلیم نہیں دیکھا. اسلام نے تعلیم دیتا ہے اپنے لوگ کو عام کھانا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ عرض فرمائیں گے کہ بھائی ارے بندے میں بھوکا تھا, تو انہوں نے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا. وہ کہتا یا اللہ آپ کو ساری کائنات کو کھلانے والے, آپ کیسے بھوکے, آپ کو کھانے پینے سے پاک. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں آدمی بھوکا تھا, اگر اس کو تو کھلا دیتا ایسے تھا جیسے تو مجھے کھلاتا.
اس سے ہم اندازہ لگائیں بھوکے کو کھلانا کھانا کھلانا وہ اللہ کے کھلانا، وہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کھانے کے لیے